ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اتنا بڑا ریلیف ایک ہی دن میں 3 مقام سے ملا ہے تو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے ایسے باقی سیاستدانوں کو کیوں نہیں ملتا ہے، یا ان کے لیے کیوں یہ قانون جو کہا جاتا ہے کہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون علیحدہ ہے، تو اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو طاقتور بڑے بھی اگر ہیں تو ان کے لیے بھی قانون علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس پہ تفصیلاً بات کروں، تو اس وقت جن بھی مہربان ناظرین نے، دوستوں نے اس ویلا کو جوائن کیا ہے، تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ اس کو جو ہے لائک بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کا ویسے میں ہمیشہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ ضرور آپ لکھا کریں تو میں اس کا جواب دے دوں۔ تو ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف جس طرح 21 اکتوبر کو وطن واپس آیا تو ایئرپورٹ پر جس طرح اس کا بائیو میٹرک نادرا کے حکام اور عدالتی سٹاف پہنچ گیا تھا، کیا اس کے بعد آج اس کو نیب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں اس کو جو ہے اس کی ضمانت کنفرم کر دی، اور نیب پراسیکیوٹر نے اس کی ضمانت کی مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ آپ اس کی ضمانت کنفرم کریں گے تو ٹرائل چلانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نیب والے خود ایک ملزم، اگر ان کو جو پہلے اشتیاری بھی تھا، گھربل بھی تھا، ایک وہ توشہ خانہ سے جس نے گھڑی لی تو اس کو سزا دلائی گئی، وہ آج اڈیالہ جیل میں، اور ایک جس نے نہ صرف گھڑیاں لی بلکہ ایک مہنگی ترین بلٹ پروف کار لی اور باقی چیزیں لی، اس کے لیے جو ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ کبھی پیش بھی نہیں ہوا، پہلی مرتبہ ہوا، اور پہلی مرتبہ نیب نے خود کہا کہ اس کی کیس کی جو اس کی ضمانت جو ہے نا وہ کنفرم کی جائے۔ یہ ایک نواز شریف ہی ہو سکتا ہے اتنا جو ہے نا جو ایک قسم کا اس کو جو ریلیف کے ساتھ قسمت والا جو آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نواز شریف کی کو اشتہاری دلایا تھا، اس کیس میں جو آج ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے، تو وہاں پر پہ بھی جو ہے نا اس کی سزا کے پر وہ جو روپوشی پر ہے اس کی مخالفت بیل کی جو نہیں کی، بلکہ اس کی بھی کہا گیا کہ اس میں بھی نواز شریف کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو عدالت نے پھر جو ہے نواز شریف کو 26 تک اس میں کیس میں بھی جو ہے نا اس کو ریلیف دیا ہے، ضمانت 26 تک اس کی لے کے گئے، لیکن ظاہر ہے اس کے جب وہاں پہ کوئی پراسیکیوشن حکومت جب اس کو اپوز نہیں کرتی ہے، مخالفت نہیں کرتی ہے، تو پھر وہاں پہ بھی اس کی بیل کل پرسوں کنفرم ہو جائے گی، یا 1-2 ہیئرنگ کے بعد جو ایک تاثر تھا کہ نواز شریف وطن واپس آئے گا تو وہ جیل چلا جائے گا۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے کہ پنجاب کی نگران حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کرانا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت نے العزیز یا کیس جو جس میں نواز شریف کو سزا آئی ہوئی تھی، اس سزا کو پنجاب حکومت نے بھی معطل کر دیا۔ سب سے بڑا ریلیف جو ہے نواز شریف کو وہ ملا جب وہ 2019 میں جب یہاں سے عمران خان کی حکومت نے علاج کے لیے 4 ہفتوں کے کورٹ سے ضمانت لے کے لندن چلا گیا تھا، پھر 4 سال کے بعد واپس آیا، تو پنجاب حکومت نے نواز شریف کی اپنی درخواست دیے بغیر، کوئی ریلیف مانگے بغیر، پنجاب حکومت نے اس کو بڑا ریلیف دے دیا۔ تو آج مجھے یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تھی اور نواز شریف کی 1993 میں جو حکومت غلام شاہ خان نے برطرف کی تھی، پھر سپریم کورٹ نے بحال کی تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ لاڑکانہ اور لاہور کے وزراء اعظم کے لیے علیحدہ قانون ہے،
وہ اس نے جب وہ یہ تاریخی الفاظ ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اس وقت کہتے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور لاڑکانہ کیونکہ دو صوبے علیحدہ ہیں، ایک پنجاب پہ لاڑکانہ سے اور لاہور پنجاب میں ہے آپ کو پتہ ہے، لاڑکانہ سندھ میں ہے آپ کو پتہ ہے، اور لاہور پنجاب میں ہے۔ تو اب یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور اور میاں والی میں بھی علیحدہ قانون ہے، حالانکہ وہ دونوں جو شہر ہیں لاہور اور میاں والی پنجاب میں آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں سے دو سابق وزیر اعظم ہیں، ایک عمران خان میاں والی سے ہے، صوبہ ایک ہی ہے، نواز شریف لاہور سے ہے، لیکن وہاں کے قانون کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا آ گئی، سزا گھڑی کی جو ہے ظاہر نہ کرنے پہ اس کی قیمت جو ہے اس نے باہر بھیج دی، تو اس کو سزا بھی مل گئی، وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ اور نواز شریف نے جس نے میں نے پہلے بتایا کہ نہ صرف گاڑیاں اور چیزیں لی گئی، تو اس کو جو ہے نا وہ اتنا بڑا ریلیف مل گیا کہ اس کی ضمانت کنفرم کر دی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور اور میاں والی کے وزراء اعظم کے لیے بھی ایک علیحدہ قانون ہے۔ تو ناظرین یہ چیز جو ہے نا بڑی ایک امپارٹنٹ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ قسمت انسان کی جب اس کی جاگتی ہے نا، تو پھر اس طرح کے ان کے حق میں فیصلے بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ طاقتور حلقے بھی، کیونکہ جب ان کی طاقتور حلقوں کا بھی آشیرواد سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو آشیرواد ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے دوسری جو میں آپ سے امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے جو 16 گریڈ کے اور 17 گریڈ کے انٹرویوز کیے تھے لوگوں کے جو بے روزگار تھے جابس کے لیے مختلف محکموں میں، خاص طور پہ لوکل باڈیز، لوکل گورنمنٹ کا جو محکمہ ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے، بلکہ اس میں لوگوں نے احتجاج بھی کیا، جو میرٹ پہ آئے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جو انٹرویو میں فیل ہوئے، جن کو کہا جاتا ہے کہ بالکل نہ آنے کے برابر ہے، ان کو جو ہے نا وہ رشوت کی عوض یہ اور اس میں بھی کہتے ہیں کروڑوں کی رشوت چلی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ پاس کیا گیا ہے، اور وہ جو میرٹ پہ اترتے ہیں ان کو نظر انداز کیا۔ یہ سندھ میں پہلے تو چلو سندھ میں کرپشن کی باتیں ہوتی تھی، کوئی محکمہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، لیکن اب جابس کی بھی جو 16-17 گریڈ کی جابس کے لیے بھی کروڑ روپے لوگ دے کر، اور کمیشن میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کمیشن میں اگر کوئی جو بندہ اس طرح اپنے رشوت کے عوض وہاں سے جب اپنے آپ کو پاس کرا کے آئے گا، تو وہ کیا کہ عوام کی خدمت کرے گا، ظاہر ہے پھر وہ اسی جس محکمے میں اس کو اپائنٹمنٹ کیا جائے گا، مقرر کیا جائے، وہاں کرپشن وہ آگے کرے گا۔ تو ناظرین بس یہی آپ لوگوں کے ساتھ آج بات شیئر کرنی تھی، تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔